تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. سر، یہ وقف ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے. نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے. میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں کو اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا. یہ سراسر جھوٹ ہے. ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا. یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن. مودی گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لا سکتا ہوں، مگر وقف بورڈ کا چیئرمین جو نامینیٹ ہوگا اس کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے. ہم بالکل نہیں لا سکتے. کیا مذاق ہے بتائیے آپ؟ یہ ڈیموکریسی ہے. نامینیٹ بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کرے گی. وہ اگر ڈکٹیٹر بن جائے گا جیسا آج بھارت میں ہو رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہٹے گا. کم سے کم یہاں پر تو الیکشن ہے، وہاں پر تو آپ 5 سال جھیلتے رہو اس کو. اچھا سر، اب یہ جو کلوز 11 اور کلوز 9 آپ 16AA سے دیکھیے، where the qualification of the members of the board has been limited only to 3 categories contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. اچھا سر، CO پہلے 95 ایکٹ میں تھا کہ ورڈ مسلم، آپ نے غائب کر دیا اس کو. ارے آخر کیوں اتنی نفرت ہے آپ کے لفظ مسلمان سے؟ اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ بھی آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے. سب جتنے ہندو دھرم کے پراپرٹیز ہیں، سکھ دھرم کے ہیں، بودھ کے ہیں اور آپ کے جین کے، وہاں پر انہی کے مذہب کا آفیسر ہوگا. اور کہاں پر نہیں ہوگا؟ وقف بورڈ میں. وقف بورڈ از اے پیور ریلیجیس انسٹیٹیوشن. ہندو دھرم میں سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی کو ایک ہندو، اب اس کے فرض کے 2 بچے ہیں، وہ ایک کو اپنی پوری دولت دے سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں گھر کے بچوں کو نہیں دوں گا، محلے کے غریب کو دے دوں گا، وہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر آپ کو بچوں کی فکر نہیں ہے. جب میں اپنی پراپرٹی کو اللہ کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے بچوں کی فکر نہیں ہے. اتنی محبت آپ بلقیس بانو سے دکھا دیتے تو آپ کے لیے دعائیں دیتی ہے. مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے. سر اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں، سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں، میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں. تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا. تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر. اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہیں، آپ اس کو قبول کریے. سر مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور اس پر ڈویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا. تھینک یو سر. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.